دادا حضور نے چھڑی زمین پر ٹکائی۔ فرحان، سوچ سمجھ کر بات کرو، نکاح مذاق نہیں ہوتا۔ مگر فرحان کے چہرے پر ضد جم چکی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں دادا ابو۔ حیا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں اس رشتے کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس کی ماں رونے لگی۔ بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ فرحان سرد لہجے میں بولا، لوگوں سے زیادہ میری عزت اہم ہے۔ یہ جملہ حیا کے دل میں خنجر بن کر اترا۔ اچانک حیا کے آنسو صاف کیے اور پہلی بار مضبوط آواز میں بولی، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں زبردستی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ سب چونک گئے۔ یہ وہ خاموش حیا نہیں تھی جسے سب جانتے تھے۔ دادی بیگم سخت لہجے میں بولی، لڑکیاں ایسے جواب نہیں دیتی۔ حیا نے نظریں جھکا لیں مگر آواز قائم رہی، لڑکیاں الزام بھی برداشت نہیں کرتی دادی اماں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہادی وہ اب تک خاموش تھا مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یہاں مزید کھڑا رہا تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ وہ پلٹنے لگا، تبھی حیا کی آواز آئی، ہادی رک جاؤ۔ سب کی نظریں دونوں پر جم گئیں۔ فرحان کی مٹھی بھیج گئی۔ حیا نے دھیرے سے کہا، آج سچ مکمل ہونے دو تاکہ ہمیشہ کے لیے بات ختم ہو جائے۔ ہادی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی، ہاں میں حیا سے محبت کرتا تھا۔ کمرے میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ حیا کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دادی بیگم نے استغفار پڑھا۔ فرحان طنزیہ مسکرایا، دیکھ لیا سب نے؟ مگر ہادی کی اگلی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ کرتا تھا، اب نہیں۔ کیونکہ جس دن اس کا نکاح ہوا تھا اسی دن میں نے اپنی محبت دفن کر دی تھی۔ اس کی آواز میں درد تھا مگر وقار بھی۔ میں نے کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ اسے بھڑکایا، نہ رشتہ توڑنے کی کوشش کی۔ آج بھی میں یہاں صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ دادا حضور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فرحان اچانک کھڑا ہو گیا، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ وہ حیا کے سامنے آیا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، ابھی سب کے سامنے کہو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں اور آئندہ کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ کمرے میں سانسیں رک گئیں۔ یہ صرف شرط نہیں تھی، خودی کی آزمائش تھی۔ حیا نے ہادی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف خاموشی تھی۔ وہ سمجھ گئی، ہادی پہلے ہی سب کچھ کھو چکا تھا، اب فیصلہ اس کا تھا۔ چند لمحے بعد حیا نے نظریں جھکا لیں، میری شادی آپ سے ہوئی ہے اور میرا فرض بھی یہی ہے۔ ہادی نے آنکھیں بند کر لیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مگر اگلا جملہ غیر متوقع تھا، لیکن حیا نے سر اٹھایا، رشتہ اعتماد سے چلتا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں تو میں اس رشتے کو نبھا نہیں سکتی۔ فرحان کا چہرہ سخت ہو گیا، تو مطلب تم انکار کر رہی ہو؟ حیا نے دھیرے سے کہا، میں الزام کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ دادا حضور پہلی بار پریشان نظر آئے۔ کم گھر کی عزت، پوتے کی ضد اور ایک معصوم لڑکی کی ٹوٹی عزت، سب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ ہادی مزید نہیں رکا، وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، اور واقعی اسی رات ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو عباسی خاندان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ عباسی مینشن کی رات کبھی اتنی بھاری نہیں لگی تھی۔ ہر کمرے میں سرگوشیاں تھیں، ہر چہرے پر سوال، مگر سب سے زیادہ خاموشی حیا کے دل میں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو شاید ختم ہو چکے تھے کیونکہ اب آنکھیں بھی خشک لگ رہی تھیں۔ دروازہ زور سے کھلا۔ فرحان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ تم نے آج سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، حیا نے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے صرف اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ فرحان قریب آیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ حیا خاموش رہی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دو اجنبی جن کا رشتہ صرف کاغذ پر تھا۔ پھر فرحان نے دھیرے مگر واضح الفاظ میں کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حیا کی سانس رک گئی، اس کی انگلیاں لرزنے لگیں، کمرے کی دیواریں جیسے گھوم گئیں۔ 3 لفظ اور سب ختم۔ چند لمحے بعد حیا زمین پر بیٹھ گئی،
آواز نہیں نکلی، صرف خاموش آنسو بہتے رہے۔ فرحان نے سرد لہجے میں کہا، اب تم آزاد ہو، جا سکتی ہو جہاں جانا ہے۔ وہ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے حقیقت پر مہر لگا دی۔ نیچے ہال میں سب خبر پھیلی تو گھر میں قہر مچ گیا۔ حیا کی ماں روتی رہ گئی، یہ کیا کر دیا بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ دادی بیگم غصے میں تھیں، لڑکی نے ہی حد پار کی ہو گئی۔ دادا حضور خاموش بیٹھے رہے۔ پہلی بار ان کے فیصلوں کی مضبوطی ڈگمگاتی محسوس ہوئی۔ اسی رات گھر کے باہر گاڑی رکی، ہادی واپس آیا تھا۔ وہ اصل میں اپنی فائل بھول گیا تھا، مگر اندر آتے ہی اسے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے دھیرے سے کہا۔ فرحان نے حیا کو طلاق دے دی۔ ہادی کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کیا؟ حیا دل میں عجیب سا درد اٹھا، یہ وہ نہیں چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ اوپر کمرے میں حیا خاموش بیٹھی تھی۔ جب دروازہ آہستہ سے کھلا، ہادی اندر آیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر اس نے آہستہ کہا، تم ٹھیک ہو؟ حیا ہلکا سا مسکراتی۔ وہ مسکراہٹ دل توڑ دینے والی تھی۔ اب ٹھیک ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ ہادی کے پاس جواب نہیں تھا۔ سب میری وجہ سے ہوا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حیا نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، سب تقدیر کی وجہ سے ہوا، اور شاید ہماری خاموشیوں کی وجہ سے بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حیا نے پہلی بار سیدھا سوال کیا، ہادی، اگر اس دن تم رشتہ مانگ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہادی کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ میں احسانوں کے بوجھ کے خلاف نہیں جا سکا۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، اور میں ہمت نہیں کر سکی۔ دونوں ہار گئے۔ نیچے دادا حضور نے سخت آواز میں حکم دیا، کل صبح حیا اپنے میکے چلی جائے گی۔ فیصلہ سنایا جا چکا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جدائی اصل کہانی کی شروعات ہے، کیونکہ فرحان نے طلاق غصے میں دی تھی، اور اب اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہونے والا تھا۔ صبح عباسی مینشن غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ کل تک جہاں شادی کی باتیں ہنسی اور کہکے گونجتے تھے، آج وہاں نظریں چرائی جا رہی تھیں۔ نوکر بھی آہستہ چل رہے تھے، جیسے آواز کرنا بھی گناہ ہو۔ حیا سیڑھیاں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، سر پر ہلکا سا دوپٹہ، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، بس اتنا ہی سامان تھا اس کے پاس۔ دلہن بن کر آئی تھی اور آج ایک بوجھ کی طرح واپس جا رہی تھی۔ اس کی ماں آگے بڑھی اور اسے گلے لگا کر رونے لگیں۔ میری بچی، یہ سب تیرے نصیب میں کیوں لکھا تھا؟ حیا نے ہونٹ کو مضبوط رکھا۔ امی، میں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ فرحان وہ ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، غصہ اتر چکا تھا، مگر اب عجیب سی بے چینی دل میں بس گئی تھی۔ جب حیا دروازے کی طرف بڑھی تو ایک لمحے کے لیے اس نے قدم آگے بڑھنے کو ہوئے، مگر انا نے روک لیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ حیا نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہوا اور اس آواز کے ساتھ فرحان کے دل میں عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد گھر غیر معمولی حد تک سنسان لگ رہا تھا۔ فرحان اپنے کمرے میں آیا تو نظر بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل پر گئی۔ وہاں حیا کی ایک چوڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھا لی، پتلی سی سرخ چوڑی۔ اس کے ذہن میں اچانک وہ لمحہ آیا جب نکاح کے بعد سب اسے چھیڑ رہے تھے اور حیا خاموش مسکرا رہی تھی۔ دل میں چبھن سی ہوئی، کیا میں نے جلدی کر دی؟ یہ سوال پہلی بار ذہن میں آیا۔ گھر پہنچتے ہی محلے والوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اتنی جلدی واپس آ گئی، طلاق ہو گئی کیا؟ ہر لفظ تین بن کر لگ رہا تھا۔ حیا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔
دروازہ بند کیا اور پہلی بار کھول کر روئی۔ وہ صرف شوہر نہیں، ہادی تھی۔ اپنی عزت، خواب اور سکون سب کھو بیٹھی تھی۔ شام دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، کوئی آیا ہے تم سے ملنے۔ حیا نے آنسو صاف کیے اور باہر آئی۔ ہادی کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگ باتیں کریں گے، ہادی نے آہستہ کہا۔ لوگ تو ویسے بھی کر رہے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ اب ٹھیک ہونا سیکھنا پڑے گا۔ کمرے میں عجیب سکون تھا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف دو لوگ جو وقت سے ہار گئے تھے۔ ہادی نے دھیرے سے کہا، حیا، زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تم پڑھائی مکمل کرو اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ حیا نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ اور تم؟ وہ مسکرایا، مگر آنکھیں اداس تھیں۔ میں تو ہمیشہ سے کام میں پناہ لیتا آیا ہوں۔ دادا حضور کو کسی نے بتایا، لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں، خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ دادی بیگم نے غصے سے کہا، اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی۔ فرحان خاموش بیٹھا سنتا رہا، پھر اچانک بولا، بس کریں دادی اماں۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ پہلی بار حیا کے خلاف بات سن کر خاموش نہیں رہا تھا۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ شاید غلطی اس سے ہوئی ہے۔ وقت عجیب چیز ہوتا ہے، کبھی زخم بھر دیتا ہے اور کبھی ہر گزرتے دن کے ساتھ درد کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ طلاق کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حیا اب وہ پہلے والی خاموش اور کمزور لڑکی نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی دوبارہ جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ لوگوں کی نظریں، سرگوشیاں، ترس بھری باتیں، سب اسے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ مگر اس نے باہر ہار نہیں مانی۔ وہ روز خود کو آئینے میں دیکھ کر ایک ہی بات کہتی، میں کسی کی غلطی کی سزا نہیں ہوں۔ آج بھی وہ کلاس سے نکل کر لان میں بیٹھی تھی کہ اس کی دوست عائشہ اس کے پاس آئی۔ حیا، لوگ کچھ بھی کہیں، تم مضبوط ہو۔ حیا ہلکا سا مسکرائی، مضبوط نہیں، بس مجبور ہوں۔ ہادی ہسپتال میں مسلسل ڈیوٹیاں کر کے وہ خود کو تھکا رہا تھا۔ ہر ایمرجنسی کیس میں اسے وہ رات یاد آتی، حیا کا بے جان چہرہ اور فرحان کی نفرت بھری آواز۔ اس کے سینئر ڈاکٹر نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہادی نے بس مسکرا دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ عباسی مینشن۔ فرحان بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح مغرور نہیں رہا تھا۔ گھر آتا تو خاموش رہتا، کھانا ادھورا چھوڑ دیتا۔ ایک رات اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، اگر کوئی غلطی غصے میں ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ وہ واپس ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹا، کچھ لفظ واپس نہیں آتے، خاص طور پر طلاق کے۔ یہ سن کر اس کا دل ڈوب گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا، اس نے صرف رشتہ نہیں توڑا، ایک زندگی توڑ دی۔ اگلے دن دادا حضور کے کمرے میں خاندان جمع تھا۔ ایک بزرگ عالم صاحب آئے ہوئے تھے۔ فرحان نے بے چینی سے سوال کیا، اگر کوئی شخص غصے میں طلاق دے دے تو کیا رجوع ممکن ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عالم صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر 3 طلاقیں واضح طور پر دی گئی ہوں تو وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ صرف مخصوص شرعی طریقے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ فرحان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے لگا زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ یہ سب مستقل تھا، ناقابل واپسی۔ اسی شام حیا یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بھیگ رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ ہادی تھا۔ بیٹھ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ چند لمحے ہچکچائی، پھر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ بارش کی آواز دونوں کے دل کی کیفیت جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حیا بولی، تم مجھ سے دور کیوں رہنے لگے ہو؟ ہادی نے سڑک پر نظریں جمائے کہا، کیونکہ اب تمہیں سکون چاہیے اور میرا قریب ہونا تمہارے لیے مزید مشکل بن سکتا ہے۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ مشکل تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔
اچانک موڑ گاڑی ایک سگنل پر رکی ہی تھی کہ سامنے فرحان کھڑا نظر آیا۔ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حسرت، پچھتاوا اور درد ایک ساتھ ابھر آئے، اور اسی لمحے اسے پہلی بار خوف محسوس ہوا کہ شاید وہ حیا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ سگنل کی سرخ روشنی میں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ فرحان سڑک کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا گاڑی کے اندر بیٹھی حیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہادی پر جمی تھیں۔ حیا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ سگنل گرین ہوا۔ ہادی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فرحان وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کسی کو کھونا کیسا ہوتا ہے۔ فرحان بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ آخر کار اس نے موبائل اٹھایا اور ہادی کو کال کر دی۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہاں فرحان، ہادی کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ چند دیر بعد ایک کیفے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہوا میں عجیب تناؤ تھا۔ فرحان نے سیدھا سوال کیا، تم ابھی بھی حیا سے محبت کرتے ہو؟ ہادی چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، یہ سوال پوچھنے کا اب کوئی حق نہیں رہا تمہیں۔ فرحان نے منٹھی بند کر لی۔ میں نے غلطی کی، مانتا ہوں، مگر وہ میری بیوی تھی۔ ہادی کی آواز پہلی بار سخت ہوئی تھی، مگر تم نے خود اسے ختم کیا۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ فرحان نے نظریں جھکا لیں۔ کیا وہ خوش ہے؟ ہادی نے گہری سانس لی۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ خوشی ابھی بہت دور ہے۔ فرحان نے دھیرے سے کہا، اگر میں اسے واپس لانا چاہوں تو؟ ہادی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ طلاق کھیل نہیں ہوتی فرحان، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، مگر میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ہادی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ بولا، کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کی قیمت پوری زندگی دینی پڑتی ہے۔ فرحان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف حیا رات کو وہ چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اب دل پہلے جیسا بے چین نہیں تھا، مگر خالی ضرور تھا۔ اس کی امی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے۔ حیا چونک گئی۔ اتنی جلدی؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی دوبارہ سنبھل جائے۔ حیا خاموش ہو گئی۔ دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ کیا وہ دوبارہ کسی رشتے کے لیے تیار تھی؟ اگلے دن ہادی ہسپتال میں تھا جب اسے اپنی ماں کی کال آئی، بیٹا، ہم تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، شام کو گھر جلدی آ جانا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تمہارے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ ہادی چونک گیا۔ امی، ابھی نہیں، ماں نے نرمی سے کہا۔ زندگی کسی کے انتظار میں نہیں رکتی بیٹا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک چہرہ تھا، حیا۔ 3 زندگیاں 3 مختلف راستوں پر کھڑی تھیں۔ فرحان پچھتاوے میں جل رہا تھا، حیا نئی شروعات سے ڈر رہی تھی، اور ہادی اپنی محبت کو دوبارہ دفن کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مگر تقدیر ابھی خاموش نہیں تھی، کیونکہ اگلا فیصلہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ چاندنی رات تھی اور عباسی مینشن کے باغ میں روشنیوں کی جھلکیاں پھیل رہی تھیں۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن دل بے چین تھا۔ کل رات کے بعد وہ جان چکی تھی کہ زندگی کے نئے موڑ اس کے انتظار میں ہیں۔ اچانک کال۔ حیا کے موبائل کی اسکرین پر ایک نام جگمگایا، امی جان، بیٹا، شام کو تمہارے لیے ایک ملاقات طے کی گئی ہے۔ رشتہ پسند ہوا ہے۔ حیا کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ امی، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ مگر ماں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زندگی انتظار نہیں کرتی بیٹی۔ حیا نے آنکھیں بند کیں۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ ہسپتال میں ہادی کے سامنے ایک ڈاکٹر آیا۔ ہادی، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ہادی نے مسکرا کر جواب دیا، سب ٹھیک ہے، بس کچھ دنوں کی تھکان ہے۔
لیکن دل پر بوجھ اتنا تھا کہ رات کو وہ صرف چھت پر جا کر بیٹھتا اور حیا کے خیالات میں کھو جاتا۔ حیا کو لے کر رشتہ داروں نے کیفے پہنچایا جہاں وہ شخص موجود تھا جو اس کے زندگی کا نیا حصہ بننے والا تھا۔ چہرے پر مٹھاس تھی لیکن دل میں خوف بھی۔ کیا وہ خوش ہو پائے گی یا پرانی یادیں اسے روکیں گی؟ اس وقت فرحان ایک خاموش کمرے میں بیٹھا تھا۔ دل پر احساس پچھتاوے کی لپیٹ تھی۔ میں نے اسے کھو دیا اور کبھی واپس نہیں لے سکتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور حیا کا نمبر ڈائل کیا، مگر فون گز گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس سب کچھ بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیفے کے باہر ہادی نے حیا کو دور سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی سب کچھ ختم کر کے اسے اپنے پاس لے آئے، مگر وہ جانتا تھا وہ حیا کی زندگی میں صرف ایک نظر کا سا حصہ ہے۔ حیا نے ہادی کی جانب ایک بار دیکھا اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ رات کے اندھیروں میں تین زندگیاں، ایک پچھتاوے میں، ایک خوف میں اور ایک نئی امید کے ساتھ، سب ایک دوسرے سے جڑی مگر راستے الگ تھے۔ تقدیر خاموش تھی مگر اس کے اگلے موڑ سب کی زندگی بدلنے والے تھے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح چمک نہیں پایا تھا مگر حیا کے دل میں ایک بوجھ پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ حیا رشتہ داروں کے ساتھ ایک خوبصورت کیفے میں پہنچی جہاں اس کا ممکنہ رشتہ موجود تھا۔ وہ شخص فرحان کی طرح نہیں تھا، نرم لہجہ، مسکراتا چہرہ اور احترام سے بات کرنے والا، مگر حیا کے دل میں ایک خالی پن تھا۔ وہ کسی نے بھرنا تھا اور شاید کوئی بھر بھی نہیں سکتا تھا۔ رشتہ داروں کی خوشی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹی، یہ شخص تمہارے لیے بہترین ہے۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلایا مگر دل کے اندر کچھ اور ہی ہلچل تھی۔ ہادی بھی اسی دن یونیورسٹی سے واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور درد کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کی زندگی میں نیا رشتہ داخل ہونے والا ہے اور وہ خود صرف ایک خاموش ناظر تھا۔ دل چاہا کہ فوراً حیا کو روک لے، سب کچھ واپس کرے، مگر وہ جانتا تھا کہ اب وقت اور فاصلے کا امتحان ہے۔ فرحان نے صبح سے کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بحث کی، میں نے اسے کھو دیا اور اب کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کا دل جلن سے بھرا ہوا تھا اور ہر سانس کے ساتھ پچھتاوا بڑھ رہا تھا۔ موبائل اٹھایا، حیا کو کال کی مگر جواب نہیں آیا۔ یہ احساس اسے اور اندر سے توڑ رہا تھا کہ شاید اب سب کچھ بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیفے میں حیا نے نیا رشتہ دار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا مگر حیا کے دل نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں اب کسی کے لیے اپنے دل کو نہیں دوں گی۔ یہ فیصلہ اس کی آواز میں واضح تھا لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دل میں سوچا، میری زندگی میرے اپنے فیصلوں کی محتاج ہے، کسی کے دباؤ یا توقعات کی نہیں۔ ہادی جو کیفے میں باہر کھڑا تھا، اسے خبر ہو گئی۔ وہ اندر گیا مگر صرف حیا کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بس ایک نظر سے سب کچھ کہہ دیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم کسی اور کے لیے فیصلہ کرو یا نہ کرو۔ حیا کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک دیکھی گئی۔ یہ جان کر کہ کوئی اسے سمجھتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ فرحان نے باہر کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھا، نیا رشتہ، حیا کی مسکراہٹ اور ہادی کی وفا۔ اس نے پہلی بار جانا کہ طاقت، غرور اور جلد بازی سے انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کھو سکتا ہے۔ اور آج وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا، میں کبھی کسی کی زندگی میں زہر نہیں بنوں گا۔ رات کا وقت تھا اور حیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ستاروں بھرا آسمان دیکھ رہی تھی۔ دل میں سکون تھا مگر دماغ میں اب بھی کئی سوالات گھوم رہے تھے۔ حیا نے خود سے وعدہ کیا، اب میں اپنی زندگی اپنے فیصلے کے مطابق جیوں گی، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ ہادی ابھی بھی باہر کھڑا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے سر ہلایا اور پہلی بار صاف کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اب میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں۔ ہادی کی آنکھوں میں خوشی تھی۔
مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فرحان گھر واپس آیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کل تک جو غصہ اور پچھتاوا اسے ستاتا رہا تھا، آج اسے سمجھ آیا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے خود سے کہا، اگر زندگی دوبارہ موقع دے تو میں کسی کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ یہ پہلا قدم تھا اپنی انا اور غرور سے باہر نکلنے کا۔ رشتہ داروں نے دوبارہ حیا کے پاس آ کر نیا رشتہ یاد دلایا۔ بیٹی، یہ شخص تمہارے لیے بہترین ہے۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، میں شکر گزار ہوں، مگر میری زندگی اب اپنے فیصلوں کی ہے۔ میں ابھی کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہادی نے حیا کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم چاہے جتنے فاصلے ہوں، دل کے قریب رہیں گے۔ حیا نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، شکریہ ہادی، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی طاقت یاد آئی۔ 3 زندگیاں اب اپنے راستوں پر ہیں۔ فرحان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ چکا اور غرور ترک کر چکا۔ حیا آزاد، مضبوط اور اپنے فیصلوں کی مالک۔ ہادی وفادار، محبت بھرا اور ہر لمحے حیا کے لیے موجود۔ تقدیر خاموش تھی، مگر اس کی چال سب کے دلوں میں ایک نیا سبق چھوڑ گئی کہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود کرے۔